اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین۔ سلسلہ کلام سورہ مبارکہ یوسف علیہ السلام میں جاری تھا اور تقریباً یہ داستان اپنے اختتام پہ ہے، اور جیسے ہوتا بھی ہے کہ انسان جب کسی بات کو بیان کرتا ہے تو مکمل ہونے کے بعد اس کو خلاصہ گیری کرتا ہے، نتیجہ اس کا پورا خلاصہ کر کے بیان کرتا ہے۔ بین ہی قرآن نے بھی یہی روش اپنائی ہے کہ پوری داستان کو بیان کرنے کے بعد جس کے اندر جنبہ ہدایتی تھا اس کو بیان کیا، اور آخر میں آ کے ذالک من انباء الغیب، یہ خلاصہ ہے پوری داستان کا کہ انشاءاللہ جیسے ہی پہنچتے ہیں۔ خوب، اس سے پہلے کہ خلاصے کو بیان کریں، عرض کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے آ کر کچھ قوانین ذکر کیے کہ خداوند عالم کی ذات ہے محسن، اور محسن ذات نے مجھ پہ کیا کیا احسان کیا، ایک ایک کر کے ذکر کر رہے ہیں، اور وہ نتیجہ ہے میرے صبر جمیل کا کہ جتنی بھی مجھ پہ مصیبتیں آئیں، میں نے ہر مصیبت کے مقابلے میں جب صبر جمیل سے کام لیا تو خدا نے پاداش اور اجر کے طور پہ مجھے کیا کیا دیا۔ اب وہ ایک ایک کر کے ذکر کر رہے ہیں، کچھ پچھلی آیت میں بیان ہو گیا تھا، اب اسی کا تسلسل ہے۔ رب اب بھائیوں سے مخاطب ہونے کے بعد خدا کی بارگاہ میں مخاطب ہو کے اپنی اس داستان کو یا اپنی اس ماجرا کو بڑے اس میں خلاصے کے طور پہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ رب اے الہ العالمین۔ اور عرض کیا کہ پہلے بھی انشاءاللہ کے ذہن میں ہے کہ جتنے بھی اسماء پروردگار ہیں ہر اسم کا ایک اثر خاص ہے، اور اسی خاص اثر کے تحت انسان اپنے کمال کو جا پہنچتا ہے۔ اور عرض بھی کیا تھا، مثلا شفا لینا ہو تو اس میں شافی ہے، رزق لینا ہو تو اس میں رازق ہے، اور اگر حیات کے اندر برکت چاہیے تو اس میں محیی ہے۔ خود لفظ رب اس کا کیا اثر ہے، وہ پہلے بھی عرض کیا اور کئی مرتبہ یہ مطلب تکرار ہوا ہے کہ چونکہ ربوبیت کا کام یہ ہوتا ہے کہ اشیاء کو منزل کمال تک پہنچانا ہے پرورش اور تربیت کے سائے میں، تو یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ارتقاء کمالاتی کے طالب ہیں کہ کمالات کی دنیا میں خداوند عالم مجھے ارتقاء کی طرف لے کے جائے۔ وہ مناسب یہی تھا کہ کیا کہیں، رب اے میرے پروردگار، اے میرے پالنے والے، اے مجھے پہنچانے والے، چونکہ معنی کیا تھا پہلے کہ ربوبیت کیا ہے کہ اشیاء کو نقص سے نکال کر کمال کی طرف گامزن کرنے والی ذات وہ ربوبیت کے سائے میں کمالات تک پہنچاتی ہے۔ اسی لیے کہا رب، وہ کیوں نہیں کہا یا رب؟ عرض کیا ہے کہ جب یا کا کلمہ استعمال کیا جاتا ہے تو یا منادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور منادہ میں دو اشیاء کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے، اور وہ فاصلہ جب کم ہو جائے یا حرف ندا حذف ہو جاتا ہے، وہ منادہ کس میں تبدیل ہو جاتا ہے؟ مناجات میں۔ مناج کس کو کہتے ہیں؟ سرگوشی کو، یعنی اتنا دو ذات کے درمیان فاصلہ کم ہو گیا ہے، قرب اتنا ہو گیا ہے کہ اب چلانے کی ضرورت نہیں ہے، سرگوشی آہستہ سے، اس کا مطلب ہے کہ فاصلہ کم ہو گیا ہے۔ اور یہی نتیجہ دینا چاہ رہے ہیں جناب یوسف علیہ السلام کہ اتنا خدا نے احسان کیا، احسان کے بدلے میں نے ارتقاء کی منزل کو اتنا طے کیا کہ جتنے فاصلے عبد اور معبود کے درمیان تھے میں نے اپنی بساط کے مطابق ان کو طے کر لیا ہے، لہذا رب، یہ نہیں کہا یا رب، رب مناجات، سرگوشی اور آہستہ سے۔ اور البتہ ادب بھی یہی ہے، خدا کی بارگاہ میں بھی یہی ہے، اور خدا کے جو صفات کے مظاہر ہیں ان کی بارگاہ میں بھی ادب کا تقاضا یہی ہے کہ انسان مناجات کی منزل پہ ہو، منادہ کی منزل پہ نہ ہو۔ لہٰذا عرض کیا تھا کہ معصومین کی جب زیارات کے لیے جائیں تو ادب یہ ہے کہ آواز کو دھیما رکھیں۔ آواز کو دھیما رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ منادہ سے نکل کے مناجات کی منزل پہ ہوں۔ رب
کیا ہے؟ قد آتیتنی من الملک، الہ العالمین تو نے بہت کچھ دیا ہے، ان میں سے ایک چیز کیا دی ہے؟ آتیتنی، تو نے مجھے عطا کیا ہے، کیا چیز؟ من الملک، یہ میں نے بیانیہ ہے، احسن، میں نے بیانیہ اور میں نے تبعیضیہ ہے۔ الملک اگر مطلق ہو اور اقتدار یعنی جمیع مخلوقات پر اقتدار، اور جب من الملک ہوگا تو اس کا مطلب ہے اسی ملک سے تھوڑا کچھ تبعیض، بعض حصہ آپ نے مجھے دی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آقا جتنا اقتدار جناب یوسف علیہ السلام کے پاس تھا وہ ایک جھلک تھی اس اقتدار کی جو خالق کائنات کے پاس موجود ہے۔ اور خالق کائنات کے پاس کیا ہے؟ لہو ملک السماوات والارض، پوری کائنات خدا کی اقتدار اور خدا کی سلطنت کے اندر ہے، اسی سلطنت کا ایک چھوٹا سا حصہ، ایک جھلک، ایک تجلی اور ایک جلوہ خداوند عالم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا۔ البتہ یہ ذہن میں رہے، گرچہ بعد میں آ بھی رہا ہے کہ قرآن کے اندر دو تعبیریں ہیں۔ ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ سماوات اور الارض، یہ دو کلمے یہ اگر مطلق استعمال ہوں، جس سے کہ ہے فاطر السماوات والارض، لہو ملک السماوات والارض، یہ سماوات اور ارض جب بغیر کسی قید کے استعمال ہوتے ہیں قرآن میں، اس سے مراد کل کائنات ہے ما سوی اللہ۔ اور اگر یہ زمین و آسمان یہی مادی مراد ہوں تو پورے قرآن کے اندر اس کے بعد یا ما یا من کے ذریعے اس کو ذکر کر دیا جاتا ہے۔ یہ ما اور من اس سماوات اور ارض کو مختص کر دیتے ہیں کہ اس سے مراد یہ زمین و آسمان مادی مراد ہیں۔ اسی لیے کیا کہا جاتا ہے؟ مثلا فرض کریں کہ خدا کہتا ہے کہ اس کو ہم نے سماوات و ارض و من فیہا یا ما فیہا، یہ ما فیہا یا ما فیہما یا من فیہما، اس کو ہم نے دے دیا ہے۔ یہ من فیہما یا ما فیہما یہ قرینہ ہے کہ اس سے مراد ارض اور سماوات مادی مراد ہیں، نہ کل کائنات۔ اور اگر یہ ما فیہما یا من فیہما کا کلمہ کہیں پہ استعمال نہ ہو تو اس سے مراد کیا ہے؟ کل کائنات ما سوی اللہ ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کیا کہتا ہے؟ لہو ملک السماوات والارض ومن فیہما، اگر یوں ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے مراد زمین و آسمان مادی مراد ہیں، یعنی یہی عالم دنیا مراد ہے۔ لیکن جب یہ دو تعبیریں استعمال نہیں ہوگی تو اس سے مراد کیا ہے؟ کل کائنات ما سوی اللہ۔ وہ کیا کہا؟ فاطر السماوات والارض کے بعد میں آ رہا ہے، فاطر السماوات والارض کے بعد کوئی قرینہ نہیں آیا، یعنی قید ذکر نہیں ہوئی کہ ومن فیہما یا ما فیہما، ایسا کوئی کلمہ نہیں ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ پوری کائنات۔ جب پوری کائنات بعد میں مراد ہے تو یہاں پہ بھی اس ملک اور اقتدار سے کیا مراد ہے؟ ملک علی الاطلاق، کل کائنات کا اقتدار کس کے پاس ہے؟ خداوند عالم کے پاس، اور اس میں سے جو تو نے دیا ہے وہ تیرا احسان ہے۔ اور لفظ عطا کے ساتھ یہ تعبیر استعمال کرنا، دیکھیں ہیں یہ تعبیریں بڑی وہ الاتیان عربی میں عطا یا عطی، اتیان کس چیز کو کہا جاتا ہے عربی میں؟ وہ چیز جو سہولت کے ساتھ حاصل ہو جائے وہاں پہ کلمہ اتیان استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کوئی زحمت نہیں ہے، بڑا آسانی سے کام جہاں پہ محقق ہو وہاں پہ کلمہ اتیان استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ رب قد آتیتنی من الملک، یعنی بڑی آسانی کے ساتھ تو نے دے دی ہے۔ وہ یہ کیوں کہا آسانی کے ساتھ؟ آسانی کی طرح سی وہ پہلے کنویں میں گئے، پھر بازار مصر میں گئے، پھر عزیز مصر کے گھر میں، پھر زندان کے بعد یہ آسان ہے؟ یہ کیوں کہا کہ رب آتیتنی من الملک؟ یہ اتیان جو سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ جو کام ہوتا ہے وہ کیسے آسانی کے ساتھ ہے؟ وہ جواب معلوم ہے کہ آغا انسان جب الہی قوانین کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو یہ زندگی کیا ہے؟ فطری، اور جب فطرت سے ہٹتا ہے تو کام مشکل ہوتا ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام جو فرما رہے ہیں قد آتیتنی من الملک، یعنی اس پورے دورانیے میں نے کوئی کام خلاف فطرت نہیں کیا ہے۔ جب خلاف فطرت نہیں کیا ہے تو نے بھی اسی فطرت کے سائے میں جو کچھ دیا بڑی آسانی سے دے دیا ہے۔ اور ان مشکلات میں دین پہ عمل کرنا یہ فطرت کی آواز پہ لبیک کہنا ہے۔ نمونے کے طور پہ میں نے کئی مرتبہ شاید پہلے بھی عرض کیا ہو، دیکھیں آپ دین پہ عمل کرنا چاہیں، اگر آپ کی فطرت سالم ہو بڑی آپ آسانی کے ساتھ کار خیر کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو خلاف دین کوئی کام کرنا ہو جو پہلے آپ نے نہ کیا، آپ بتائیں آسانی سے کر لیں گے؟
ممکن نہیں ہے۔ بس اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین پر اور دین کی تعلیمات پر عمل کرنا جب فطرت پاکیزہ انسان کی سالم ہو بڑا آسان ہوتا ہے، اور جب خلاف فطرت انجام دینا انسان کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ انسان جب گناہوں میں گھر جاتا ہے اور گناہ اس کے لیے ملکہ بن جاتے ہیں تو پھر گناہ کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ رب قد آتیتنی میں بڑی آسانی کے ساتھ تو نے دے دیا ہے۔ وہ کیوں آسانی کے ساتھ دے دیا؟ قانون یہ کہ چونکہ میں نے بڑی آسانی کے ساتھ تیرے فرامین پہ عمل کیا ہے، چونکہ میں فطرت سلیم سے نہیں ہٹا ہوں، اور جو فطرت سلیم سے نہیں ہٹتا ہے خداوند عالم نے بھی کیا کہا ہے، میں آسانی کے ساتھ تمہیں چیز عطا کر دوں گا۔ اور یہ نمونہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، رب قد آتیتنی بڑی آسانی کے ساتھ تو نے کیا دے دیا ہے، من الملک اقتدار تو نے دی۔ اور اقتدار کی علامات کیا ہیں؟ وہ جو بردہ تھا ایک زمانے میں، غلام تھا، اور غلام کے لباس میں سرزمین مصر میں آتا ہے، آج پورا مصر اس کا غلام بنا ہوا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس فطرت کے راستے کو جناب یوسف علیہ السلام نے طے کیا ہے، خدا نے آسانی کے ساتھ اسی چیز کو بدل کر جو غلام بن کر آیا تھا پوری کائنات کو اس کا غلام بنا دیا ہے اپنے زمانے میں، اور یہ خدا کا وعدہ ہے۔ اور روایات میں بھی ہے کہ تم خدا کے ہو جاؤ، اور اگر تم خدا کے ہو جاؤ گے تو پوری کائنات تمہاری ہو جائے گی۔ اور روایات کا یہ مضمون ہے کہ اگر تم خدا سے خوف کھاؤ گے تو خدا پوری کائنات سے تم کو خوف زدہ رکھے گا، ساری کائنات آپ سے ڈرے گی۔ سیکنڈ عنصر کیا ہے؟ تم فقط خدا سے ڈرو۔ اور ہیں اولیاء خدا ایسے ہی ہوتے تھے جن کے اندر خوف خدا ہوتا تھا، وہ پوری بشریت اور پوری کائنات ان کے سامنے جھکتی تھی۔ وہ کیا کیا؟ رب آتیتنی من الملک، 2 وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور آپ نے تعلیم دی ہے۔ اور یہ دوسرا قرینہ ہے کہ تعلیم دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ پس یہ کتابیں اور استاد یہ علم نہیں دیتے، جس کو کئی مرتبہ تکرار کیا ہے کہ استاد ہو یا کتاب ہو، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ معدات ہیں، یہ مقربات ہیں، یہ فقط شاگرد کو استاد کے قریب کرتے ہیں۔ اور استاد حقیقی کون ہے؟ خدا۔ وعلمتنی، تو نے مجھے تعلیم دی ہے، نہیں ہے۔ وہ تعلیم جو دی ہے وہ کیا ہے؟ وہ بھی پھر میں نے بیانی ہے تمیز کے لیے، من تعویل الاحادیث۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آغا تعویل احادیث کا علم اتنا وسیع اور فراوان ہے کہ جس کی جتنی ظرفیت ہے اس کو خدا اتنا ہی دے دیتا ہے۔ خوب جتنی ظرفیت جناب یوسف علیہ السلام کی تھی اتنا خداوند عالم نے دے دیا۔ خوب اگر ظرفیت بڑھ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ خوب جب ظرفیت بڑھے گی خدا اپنے اس تعویل علم کا اور تعویل حدیث کا علم اتنی مقدار میں دے دے گا۔ خوب وہ کتنی مقدار میں دے گا؟ خوب قانون یہ ہے کہ جس کی جتنی ظرفیت ہوگی اس کو اتنا ملنا شروع ہو جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خدا نے کیا دیا؟ کہا احادیث کی تعویل کا علم، یعنی تعویل آپ خوابوں کے بیان کر سکتے ہیں، اور وہ بھی کیا ہے؟ من، بعض، سارا نہیں۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ سارے حالات قیامت تک آپ کو معلوم ہے کرنا ہو۔ قیامت تک کے حالات کس کو معلوم ہے؟ الی ما بین یدی الساعہ، کس کو دیا؟ کا جس کی ظرفیت بڑھتی چلی جائے گی۔ اسی لیے امیر المومنین علیہ السلام کی تعبیر کے مطابق امام معصوم فرماتے ہیں کہ اگر لوح محو اثبات نہ ہوتی تو میں قیامت تک کے حالات پوری بشریت کے لفظ بلفظ بیان کر کے چلا جاتا، اور چونکہ لوح محو اثبات کے نتیجے میں انسان اپنے اعمال کے سائے میں اپنی تقدیر بدل لیتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ایک بات کر کے جاؤں اور کل وہ اپنے اعمال کے ذریعے جب تقدیر بدلیں تو مجھ پہ کذب کی تہمت نہ لگائیں، اس لیے بیان نہیں کیا ہے۔ اور جس کے نمونے آپ نے کئی دفعہ پڑھے ہیں، اور وہ کیا تھے؟ مثلا پیغمبر اسلام کا وہ فرمانا کہ مثلا یہ آدمی جا رہا ہے یہودی واپس نہیں آئے گا، مر جائے گا، اور بعد میں دیکھا کہ واپس آ گیا۔ یہ کیا ہے؟ لوح محو اثبات۔ اور وہ تقدیر کیا ہے؟ خدا نے کہا کہ اگر صدقہ دو گے تو مصیبت ٹل جائے گی، صلہ رحمی کرو گے تو مصیبت ٹل جائے گی۔ خوب یہ اتنے اسباب جو خدا نے رکھے ہیں وہ کس لیے ہیں؟ وہ اسی لیے کہ انسان اپنے اعمال کے ذریعے اپنی تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ کہ اگر یہ لوح محو اثبات نہ ہوتی، امیر المومنین کی تعبیر کے مطابق میں قیامت تک کے حالات بتاتا، اور وہ قیامت تک کے حالات کیا ہیں؟ کہ جس کی جتنی ظرفیت ہوگی خدا اتنا ہی علم عطا کر دیتا ہے۔ بس یہاں پہ وعلمتنی، تو نے تعلیم دی ہے مجھے، لیکن کیا؟ من تعویل الحدیث، تعویل حدیث میں سے کچھ حصہ تو نے مجھے عطا کیا ہے۔ وہ کیوں کیا ہے؟ دلیل
بیچ میں چونکہ یہ فاطر السماوات والارض یہ کیا ہے؟ یہ جملہ یا جملہ معترضہ ہے بیچ میں، اسی لیے بعض مفسرین نے کہا یہ فاطر السماوات والارض بیچ میں جملہ دعائیہ ہے، یعنی یا فاطر السماوات والارض آپ کا ہی یہ کام ہے، یعنی جو ذات فاطر السماوات والارض ہے یہ اسی کا کام ہے کہ وہ تعلیم بھی دیتی ہے ذات اور وہ ملک بھی عطا کرتی ہے، اقتدار بھی عطا کرتی ہے۔ بس یہاں پہ ایک یہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ فاطر السماوات والارض بیچ میں جملہ معترضہ ہو اور بعنوان علت اور تعلیل ذکر ہو رہا ہو، واضح ہے ترجمہ اس کا، تو نے ملک کیوں عطا کیا، تعویل احادیث کا علم کیوں دیا؟ اس لیے کہ تو فاطر السماوات والارض ہے، اور جو ذات بھی فاطر السماوات والارض ہوگی اس کا کام کیا ہے؟ وہ ملک بھی عطا کر سکتا ہے، وہ تعویل احادیث کا علم بھی دے سکتا ہے۔ یہ ایک معنی۔ دوسرا یہ کہ نا یہ فاطر السماوات والارض جملہ معترضہ ہے لیکن تعلیلیہ نہیں ہے بلکہ جملہ دعائیہ ہے، یعنی اصل میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یا فاطر السماوات والارض، اے فاطر السماوات والارض ذات مجھے عطا کر یہ ساری چیزیں، یہ کیا ہو جائے گا؟ جملہ ہے دعائیہ۔ خوب پہلے معنی کر دیں اس کا تاکہ پتہ چلے کہ کیا ربط ہے آیات کا آپس میں۔ لفظ فاطر، فے طا اور رے، فطر فطور جس سے مفطرات بھی نکلا ہے، روزے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا عید الفطر۔ لفظ فاطرہ کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ عربی میں جب کسی چیز کو کھودا جائے اور پہلی مرتبہ وہ کام انجام دیا جائے اور بغیر کسی سانچے اور نمونے کے وہ کام انجام دیا جائے، اس کو عربی میں فطر کہا جاتا ہے، اور اسی سے فطرت نکلا ہے، اسی سے مفطور۔ فاطر السماوات والارض معنی خالق نہیں ہے، خالق کا معنی الگ ہے، جاعل کا معنی الگ ہے، بدیع السماوات کا معنی الگ ہے، بادآ کا معنی الگ ہے۔ ہر کلمے کے اندر ایک خاص خصوصیت ہے۔ زمین و آسمان کو خدا نے فطر کیا ہے، فطر کا معنی پتہ چل گیا، پہلی مرتبہ اس چیز کو کیا ہے، انجام دیا ہے، بغیر سانچے اور بغیر نمونے کے۔ مثلا زمین و آسمان کو اگر خدا نے کائنات کو خلق کیا ہے، کسی کے شاہکار کو دیکھ کر خلق کیا ہے؟ نہ، کسی کے شاہکار کو دیکھے بغیر اس کائنات کو خلق کیا ہے، اور پہلی بار ہی یہ خدا نے انجام دیا ہے، یعنی اس سے پہلے کسی اور نے اس کام میں سبقت نہیں لی ہے۔ اسی لیے آپ جا کر دیکھیں، شاید پہلے بھی عرض کیا ہو کہ دو بدو آئے امیر المومنین کے پاس جھگڑا لے کر، اور وہ جھگڑا کیا تھا؟ ایک کنویں پہ ان کی آپس میں لڑائی تھی کہ ایک کہتا تھا یہ میرا ہے، دوسرا کہتا تھا یہ میرا ہے۔ جب آپس میں ان کا جھگڑا آگے بڑھتا ہے تو امیر المومنین کی بارگاہ میں ایک شخص آ کے وہ عرب کہتا ہے انا فطرتہ، یہ کنواں میں نے کھودا، یعنی سب سے پہلے یہ کام جب پہلے سب سے میں نے کیا تو میں اس کا مستحق ہوں، نہ یہ، کیونکہ اس نے تو یہ کام نہیں کیا ہے۔ ابن عباس بیٹھا ہوا تھا امیر المومنین کے محضر میں، کہتے ہیں اس دن مجھے پتہ چلا کہ لفظ فاطر کا معنی کیا ہوتا ہے، اصلی معنی لفظ فاطر کا کیا ہے۔ وہ اسی لیے پتہ چلتا ہے کہ جو دیہات میں رہتے ہیں وہ اصیل زبان کو بولتے ہیں، اور اصیل زبان انہی کے اندر ہوتی ہے، شہروں میں آ کے آدمی کی زبان مخلوط ہو جاتی ہے۔ وہ فاطر کیا ہے؟ پہلی بار کسی چیز کو انجام دینا، اسی سے کلمہ نکلا ہے فطرت، کہتے ہیں نا فطرت۔ یہ فطرت فقط انسان کے پاس ہے، جتنی بھی مخلوقات ہیں خداوند عالم کی کسی کے پاس فطرت نہیں ہے، اگرچہ وہ مفطور ہیں، پہلی مرتبہ خدا نے ان کو خلق کیا ہے لیکن فطرت ان کے پاس نہیں ہے، فطرت فقط انسان کے پاس ہے۔ البتہ فطرت کا آپ کو پتہ ہے جس طرح کہ مصدر ہے اور مصدر نوعی ہے، فطرت کا معنی کیا ہوگا؟ پہلی چیز کا خلق ہونا، اور جب فعلت کا وزن پہ آئے گا تو اس کا معنی کیا ہے؟ ایک خاص انداز سے خلق ہونا، یہ خاص انداز اس کے اوپر لاگو ہو جائے۔ مثلا آپ کہتے ہیں جلوس، معنی کیا ہے؟ بیٹھنا، لیکن جب جلست کہیں گے تو اس کا معنی کیا ہے؟ خاص انداز سے بیٹھنے کو جلست کہیں گے، اور اس انداز کی وجہ سے انسان کیا ہو جاتا ہے؟ الگ ہو جاتا ہے، منفرد ہو جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں میں زید کے انداز کو اپنا کر بیٹھا، تو اس کا مطلب ہے اس انداز سے آپ کیا ہو جائیں گے؟ خاص ہو جائیں گے۔ وہ بعض کہتے ہیں نا جو نقلیں اتارتے ہیں،
یہ نقلیں اتارنا کیا ہوتا ہے؟ یہ نوعیت کی طرف دلالت کرتا ہے۔ بعض ہیں کسی فٹ بالر کی نقل اتارتے ہیں، بعض کسی کرکٹ مین کی نقل اتارتے ہیں، اب وہ لباس پہننے میں ہو یا کھانے میں ہو یا چار راستہ چلنے میں، یہ جس کا انداز اپنائے گا اسی کی خصوصیت اس میں آ جائے گی۔ فطرت ایک خاص انداز کی خلقت ہے جو دوسروں سے الگ تھلگ ہے، یعنی ملائکہ سے الگ ہے، حیوانات سے الگ ہے، جمادات سے الگ ہے، نباتات سے الگ ہے۔ اور وہ الگ کیا ہے کہ ساری کائنات کو خداوند عالم منزل کمال تک پہنچاتا ہے، اور انسان کو خدا نے فطرت دے کر اس سے کہا تم خاص انداز سے چلو، اور وہ خاص انداز کیا ہے کہ کمال تک تم خود جاؤ گے، ہم نہیں لے کے آئیں گے، ہم کمال کا راستہ دکھائیں گے، کمال کی طرف آنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور اسی کو کیا کہا جاتا ہے عربی میں؟ فطرت۔ یعنی ملائکہ کمال کو پہنچیں گے لیکن اپنے اختیار سے نہیں، خدا پہنچائے گا۔ حیوانات کمال کو پہنچیں گے، خدا پہنچائے گا۔ نباتات کمال کو پہنچیں گے، خدا پہنچائے گا۔ لیکن انسان کیا ہے؟ کہنا ہم تمہیں کمال تک نہیں پہنچائیں گے، تمہیں راستہ دکھائیں گے، تم چلو گے تو ہم تمہارا ہاتھ تھام لیں گے، نہیں چلو گے تو ہم تمہارا ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ آپ نے دیکھا ہے بعض بچے جب چلنے کی ان کی صلاحیت ہوتی تو کبھی چلتے ہیں کبھی گر جاتے ہیں، کبھی چلتے ہیں اور کبھی گر جاتے ہیں، پھر ماں کیا کرتی ہے؟ ماں اپنا ہاتھ تھماتی ہے کہ بیٹا اس کو پکڑو، اور پھر ماں ساتھ ساتھ چلتی ہے اور چلاتی بھی ہے۔ اگر وہ ہاتھ پکڑ لے تو چلتا رہتا ہے، ماں ہاتھ چھوڑ دے تو گر جاتا ہے۔ ائمہ بھی امام جو بنے امام ماں کی حیثیت رکھتے ہیں، اپنا ہاتھ تھماتے ہیں کہ ہاتھ تھامو ساتھ چلو، اگر ساتھ چلتے رہو گے تو ہم چلاتے رہیں گے، جس دن ہاتھ چھوڑ دو گے گر جاؤ گے۔ اب وہ سب ہے، چونکہ آج کیا تھا کہ پہلا مرتبہ ان کا نبوت کا ہے، دوسرا مرتبہ ان کا رسالت کا ہے، اور تیسرا مرتبہ ان کا امامت کا ہے، لیکن یہ سارے کلیہ مشکک ہیں، نبوت بھی، رسالت بھی، امامت بھی، سارے کے سارے امام بھی ہیں، نبی بھی ہیں، رسول میں، لیکن لیول ہر ایک کا اپنے اعتبار سے۔ نہ دیکھیں، جب امام کا کام پہنچانا ہے تو سب سے پہلے امام کیا ہوگا؟ جب خود پہنچا ہوگا تو کرے گا نا۔ ماں سب سے پہلے اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے چلنے کی، تب چلانے کی صلاحیت اس کے اندر آتی ہے۔ کوئی امام اس نے سفر طے کیا ہوتا ہے، تب جا کر مخلوق کو ہاتھ تھماتا ہے اور پھر ہاتھ پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں۔ بس پتہ چل گیا کہ امام کے ساتھ ہمیں کیسے جانا ہے۔ امام کا ہاتھ تھامنا ہے، نام نہیں لینا ہے، نعرہ لگا کے جنت پار نہیں ہوگی، بلکہ امام کا ہاتھ تھام کے چلنا ہے، اور امام ساتھ ساتھ چلائیں گے۔ جس دن ہم نے امام کا ہاتھ چھوڑ دیا گر جائیں گے۔ فاطر السماوات والارض، آپ پوری کائنات کے فاطر ہو، یعنی پوری کائنات کو پہلی بار آپ نے ہی خلق کیا ہے، اور اس کام میں آپ پر کسی نے سبقت نہیں لی۔ خود جب فاطر السماوات ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پوری کائنات کو تو نے خلق کیا، مجھے بھی آپ نے خلق کیا۔ فرق کیا ہے؟ پوری کائنات کو تو نے خود کمال تک پہنچایا ہے، لیکن مجھے تو نے کمال کا راستہ دکھایا۔ خوب راستہ چلنے کے لیے کیا ہوتا ہے آگا؟ بہت خوبصورت ہے قرآن، اور آگا اتنا زیبا ہے کہ انسان وجد میں آ جاتا ہے۔ فاطر السماوات والارض، فاطر السماوات کا کام کیا ہے؟ خود جب خلق کیا ہے تو خلق کر کے ان کو چھوڑ دیا ہے، کوئی خدا کی ذمہ داری نہیں ہے۔ وہ آیا واقعاً خدا حکیم نہیں ہے؟ خدا کا کام عبث ہے، یعنی خلق کر دیا چھوڑ دیا، یا نا خلق کرنے کے بعد منزل مقصود تک پہنچانا بھی اسی کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے جب فرعون نے سوال کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ کیا تو بار بار اپنے خدا کی رٹ لگاتا رہتا ہے کہ میرے خدا پہ ایمان لے آؤ، یہ کرو وہ کرو، تمہارا خدا کرتا کیا ہے؟ اس کا کام کیا ہے؟ فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قانون ذکر کیا، ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم ہدا۔ میرے خدا کا کام یہ ہے کہ پہلے خلقت عطا کرتا ہے، لباس خلقت پہناتا ہے مخلوق کو، اور لباس خلقت دینے کے بعد اس کو ہدایت دیتا ہے، منزل کمال تک پہنچاتا ہے۔ بس اس کا مطلب وہ خدا ہی نہیں ہے جو منزل کمال تک نہ پہنچائے، پوری کائنات کو منزل کمال تک پہنچانا اس کی ذمہ داری۔ خود جب کائنات کا فاتر ہے، کائنات کو منزل کمال تک نہیں پہنچائے گا، وہ کہا جب تو فاتر ہے تو تیرا کام ہے کہ منزل کمال تک پہنچائے گا، لیکن میرے اور پوری کائنات میں فرق یہ ہے کہ پوری کائنات کو تو لے کے جائے گا لیکن مجھے راستہ بتائے گا، میں تیرا ہاتھ تھام کے اپنے منزل کمال کی طرف گامزن ہوں گا۔ پس انبیاء اور عام لوگوں میں فرق یہ ہے کہ انبیاء ید اللہ کو ہاتھ میں رکھ کر منزل کمال تک جاتے ہیں، اور پوری بشریت ان کا ہاتھ تھام کر اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔
پس جو اللہ کا نبی ہے یا اللہ کا رسول ہے یا اللہ کی طرف سے امام بنا ہوا ہے، وہ ہدایت الہی کے سائے میں اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے. جب وہ سفر طے کر لیتا ہے، خداوند عالم اس کی ذمہ داری لگا دیتا ہے کہ اس بشریت کا ہاتھ تھام کر ان کو ہماری بارگاہ میں لے کر آؤ. کہ تو فاطر السماوات والارض ہے، پوری کائنات کو میرا بھی فاطر ہے، خوب لے کے جانا ہے تو نے کمال کی طرف. یہ وہ نقطہ ہے جو انسان کی زندگی میں ہمیشہ نمایاں ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاں نہیں ہے. کیوں آپ کا یہ کام ہے فاطر السماوات والارض؟ انت ولی فی الدنیا والآخرہ. آپ انحصار کے ساتھ، یعنی آپ کے علاوہ کوئی کارساز نہیں، فقط تو آپ. انت بڑی تاکید کے ساتھ، انت ولی. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ولی انت، ہو سکتا تھا نا. یہ جو تقدیم و تاخیر ہوتی ہے ضمائر کی، آپ کو پتہ ہے کہ وہ حصر کے لیے ہوتی ہے. انت یعنی صرف آپ کے علاوہ کوئی اور ذات ایسی نہیں ہے. انت کیا ہے؟ انت ولی، آپ میرے ولی ہیں. کہاں؟ دنیا میں بھی آخرت میں بھی. یعنی اگر مجھے دنیا میں کسی منزل تک جانا ہے آپ کے سائے میں، اگر آخرت میں مجھے کمالات طے کر رہے تو بھی آپ کی ذات. آہا یہ بہت سے کلمات ہیں عربی میں. ایک کلمہ ہے ولایت، ایک کلمہ ہے نصرت، ایک کلمہ ہے ظہیر، ایک کلمہ ہے معاضدہ، یہ اور ایک کلمہ ہے مثلا استعانت. اردو میں ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ مدد. ہو چکے اردو میں تو اتنی گنجائش نہیں ہے، سب مدد ہیں. خوب جب سب مدد ہیں تو اتنے کلمات کو خدا کو ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب ہے ہر کلمے کے اندر ایک خاص معنی موجود ہے. نصرت مدد، ولایت بھی مدد کمک. فرق کیا ہے دونوں میں؟ نصرت وہاں پہ استعمال ہوتا ہے جہاں پہ دو ذوات ایک کام کو آدھا آدھا کر کے انجام دیں تو آپس میں ناصر و منصور ہو جاتے ہیں. یعنی آدھا کام اس نے کیا، آدھا کام آپ نے کیا. جو آپ نے کیا تو آپ کیا ہو جائیں گے؟ ناصر. اور جس کی مدد کریں گے وہ کیا ہو جائے گا؟ منصور. درست ہے؟ جہاں آدھا آدھا کام مل کے. بہت زیبا ہے قرآن اور بہت زیبا ہے ائمہ طاہرین کی تعلیمات. دیکھیں امام حسین علیہ السلام کا پورا کلمہ عصر عاشور میں کیا کہا؟ حل من ناصر ینصرنی، ہے کوئی ناصر؟ یعنی اس وقت میدان کربلا میں امام کو کیا چاہیے؟ ناصر. ناصر کون ہوگا؟ یعنی آدھا کام میں نے کر دیا ہے اور آدھا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس آدھے کام کو کون انجام دے؟ کا کوئی ہونا چاہیے جو اس کو انجام دے. اور وہ کیا ہے کہ دین خدا نابودی کے دہانے پہ تھا، میں نے پورا خاندان لٹا کر دین کو میدان کربلا تک آ کر محفوظ کر دیا. ہو میدان کربلا سے لے کر قیامت تک اس کو محفوظ ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے؟ ہو کربلا سے لے کر آئندہ نسلوں تک اس دین کو کون پہنچائے گا؟ ہو اس پہنچانے والے کے لیے ناصر کی ضرورت ہے. ہو ناصر مانگا امام نے. اور ہم کیا بنے ہوئے ہیں؟ منصور. منصور جس کی مدد کی جاتی ہے. آپ یقین جانیں جتنے بھی ہم آئے ہیں کربلا سے منسلک ہوئے ہیں، ہم سب کے سب ناصر کوئی نہیں ہیں. کیا ہیں؟ منصور. آپ اپنے ذرا گریبان میں جا کر دیکھیں، جب امام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں کیا کچھ لے کے آتے ہیں یا کیا کچھ مانگ کے آتے ہیں؟ وہ سارا اپنا مشکلات کا پرچہ کھول کے رکھ کے چلے آتے ہیں. مجھے یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ. وہ جو دے گا وہ ناصر دے گا نا، وہ جو لے گا وہ کون ہوگا؟ منصور. وہ امام نے تو منصور نہیں مانگے ہیں، امام نے ناصر مانگے. ناصر کیا ہے؟ یعنی آؤ اور جو میں نے کام انجام دیا ہے اس کام کو آگے بڑھاؤ. کون ہے جو آگے جا کے امام سے یہ کہتے ہیں کہ مولا میدان کربلا تک آپ نے دین کو بچایا، آج یہ ہماری ذمہ داری بنتی کہ آپ کے نقش قدم پہ چل کے ہم دین کی خدمت کریں گے. کون ہے جو دین کی خدمت کرنے کے لیے جا کے خدا سے امام سے جا کے وعدہ کر کے آتا ہے؟ وہ ہے یا نہیں ہے؟ یعنی تھوڑا سا دقت کرنے کی ضرورت ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو جا کر امام کی بارگاہ میں یہ توحید کر کے آتے ہیں کہ مولا میں آپ کا ظاہر بن کر آیا ہوں، اور ظاہر بننے کے بعد مجھے یہ توفیق دے کہ جس پیغام کو آپ نے خالصتاً زندہ رکھ کر اتنی قربانیاں دی، مجھے بھی توفیق دے کہ میں بھی اپنی ذات کو قربان کر کے آپ کے دین کو سربلند کروں. کتنے ایسے لوگ ہیں؟ شاید ایک بھی نظر نہیں آتا. دین سے لیتے ہیں. ہاں دین سے لیتے ہیں، دیتے نہیں ہیں. واقعاً یہی ہے. یعنی واقعاً آپ ایک عمومی دیکھیں، عوام کے اندر تو اتنی معرفت
نہیں ہوتا. وہ جو ہماری ذمہ داری ہے علماء کی، جو دین کے زیادہ ٹھیکیدار بنے ہوئے، ان کی معرفت کہاں تک ہوتی ہے؟ کوئی جا رہا ہے، کوئی شوگر کا مریض ہے، کوئی بلڈ پریشر کے شکار ہے، کسی کو اولاد چاہیے، کسی کو کامہ چاہیے، کسی کو پیسہ چاہیے، کسی کو کچھ، سب کچھ چاہیے. یہ تو لینے جا رہے ہو. لینے والے تو کتنے میدان کربلا میں تھے. وہ کربلا میں وہ بھی تھا جو مدینہ سے چل کر کربلا میں آیا ہے اور امام کے کاروان کا کرایہ دار تھا. اونٹ کرائے پہ امام نے لیے اور ان کو لے کر آیا. جب میدان کربلا میں پہنچا، یہ منصور تھا. جب دیکھا کہ اب سب مسئلہ تو ختم ہو رہا ہے، امام صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو رہے ہیں، وہ آ کے کہتا ہے میرا کرایہ دے مولا، میں جاؤں. اور جتنا طے کیا تھا امام نے اس سے زیادہ دیا. اور بعد میں امام نے کہا کہ اس راستے سے جاؤ گے خطرہ ہوگا، اس راستے سے جانا نا تاکہ پیسہ بچ جائے. اور بدبخت نے اس پہ بھی عمل، وہاں سے نکلتا ہے، ڈاکو مارتے ہیں، پیسہ بھی لے لیتے ہیں، اس کو قتل بھی کر دیتے ہیں. خسرت دنیا والآخرہ. یہ بھی منصور ہے. کہیں ہم بھی ایسے منصور نہ ہو جو امام سے لے کے امام کو چھوڑ کے چلے جائیں. وہ امام نے ناصر مانگا ہے، منصور نہیں مانگا ہے. پس ناصر میں کیا ہوتا ہے؟ نصرت میں آدھا کام خود کرتا ہے انسان اور دوسرا آدھا کسی کی مدد سے انجام پاتا ہے، وہ کہلاتی ہے نصرت. لیکن ولایت یوں نہیں ہوتی. ولایت کیا ہوتی ہے کہ مولا علیہ کے سارے کام ولی کرتا ہے، مولا علیہ کچھ بھی نہیں کرتا. وہ جہاں پہ مولا علیہ پورے کا پورا بوجھ ہو ولی پر، وہاں پہ لفظ ولایت استعمال ہوتا ہے. دیکھیں بچہ جب دنیا میں آتا ہے، ایک زمانے تک بچے کے کام کون کرتے ہیں؟ والدین. وہ جب والدین کریں تو والدین اس بچے کے لیے کیا ہے؟ ولی ہیں. لیکن ایک زمانہ ایسا آتا ہے بچے میں کہ کچھ بچہ کرتا ہے اور کچھ والدین کرتے ہیں. اس وقت اب والدین ولی نہیں ہے، اب کیا ہیں؟ والدین ناصر ہیں. وہ دیکھیں عظمت حضرت یوسف علیہ السلام کی. کہا ٹھیک ہے میں بالغ بھی ہوں، عاقل بھی ہوں، سارا کچھ ہے، لیکن میں نے اپنی ذات کو آپ کے سامنے دیکھا ہی نہیں ہے. انت ولی فی الدنیا، جو کچھ ہوتا ہے تو کرتا ہے. میں نے اصل آپ کو آپ کے حوالے کر دی ہے. اصل میں نے اپنی ذات کو دیکھا ہی نہیں ہے. جہاں پہ اپنی ذات کو انسان دیکھتا ہے تو اپنے آپ کو ناصر پاتا ہے، اور جہاں پہ اپنی ذات کو چھوڑ دیتا ہے وہاں پہ اپنے آپ کو مولا علیہ پاتا ہے. اور مولا علیہ یہ برترین مقام ہے کمالات انسانی میں کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں آ کر اپنی ذات کو اصلاً دیکھے ہی نہیں. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. کام پیغمبر کا ہے لیکن کیا کہا؟ خدا نے خود اعلان کو میں پیغمبر ہی تیرا، یہ میرا کام ہے. کیوں؟ چونکہ میں تیرا ولی ہوں اور تم مولا علیہ ہے. لہٰذا یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ انت ولی فی الدنیا. دنیا میں جو کام کرتا ہوں میں ناصر نہیں ہوں کہ کچھ میں کروں اور کچھ تو کرے. نہ، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، جو کچھ کر رہا ہے تو کر رہا ہے. اور یہ بہت بڑی عظمت ہے عقیدے کی دنیا میں اور معرفت کے باب میں. انت ولی فی الدنیا والآخرہ. خود دنیا میں بھی میں مولا علیہ ہوں، میں اپنی ذات کو دیکھتا ہی نہیں، جو کچھ کر رہا ہے تو کر رہا ہے. اور آگا یہ چھوٹا مقام نہیں ہے. اور یہی سیرت ہے انبیاء کی. ہم کیا کرتے ہیں؟ مثلاً ہم واسطہ بن گئے کسی کار خیر کا. کار خیر ہم نے نہیں کیا، کار خیر کا منبع کوئی اور ہے، ہم بیچ میں واسطہ ہیں. اور ہم نے کیا، کرنے کے بعد جس کے ساتھ کیا ہے اس کی ہم نے زندگی دوبر کر دی. پتہ ہے ہم نہیں کرتے تو تم کہاں ہوتا؟ تم کون تھے؟ وہ اگر ہوتا تو اپنی جیب سے کرتے نا. وہ اگر اپنی جیب سے نہیں کیا جتلاتا کیوں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر ولایت والا عنصر آتا ہی نہیں ہے. جبکہ یوسف علیہ السلام کیا کہنے؟ انت ولی فی الدنیا والآخرہ. اور آخر میں دعا کیا ہے؟ توفنی مسلمہ. کیا کرو؟ یہ دو کلمے آگا، ایک وفا یا ہے اور ایک فاوتا ہے. فے واو تے فوت، جو کہتے ہیں فلاں شخص فوت ہو گیا، اور ایک ہے فلاں شخص وفات پا گیا. وفایا کا معنی الگ ہے، فاوتا کا معنی الگ ہے. فاوتا کہتے ہیں گم ہونے کو، غائب ہو گیا. وفایا کا معنی کیا ہے؟ کسی چیز کو پورا لے لینا. جب پورا اٹھا لیتے ہیں تو آپ کے قبضہ قدرت میں ہوتی ہے، اور اگر چیز آپ کے ہاتھ سے نکل جائے تو کیا ہوتی ہے؟ فوت ہو گئی، گم ہو گئی، غائب ہو گئی. اس کا مطلب جہاں فوت ہو جائے آپ کے ہیتہ قدرت سے نکل گئی ہے. اور جہاں پہ پوری آپ اٹھا لیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ نے کیا کیا ہے؟ اس کو پا لیا ہے آپ کے اقتدار میں. اسی لیے انسان کے لیے جو کلمہ بہترین ہے مرنے کے بعد، فلاں شخص وفات پا گئے، یہ مناسب ہے. نہ فلاں شخص
فوت ہو گیا. البتہ فوت ہونا بھی ایک جیسے درست ہے کہ کیا ہوا, یعنی ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے, غائب ہو گئے, لیکن ہمارا معاملہ نہیں ہے, معاملہ خدا کا ہے. خدا نے آیا توفی کی ہے یا خدا کی نگاہوں سے فوت ہو گیا ہے؟ نہ, فوت نہیں ہوا ہے, بلکہ خدا نے پورا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا, خدا پورا اس انسان کو اٹھا لیتا ہے, ذرہ برابر اس کی چیز دنیا میں باقی نہیں رہتی. اعمال, صفات, حسنات, کردار, رفتار اور پوری ذات کو خداوند عالم مجموعوں کو اٹھا کر منتقل کر دیتا ہے عالم برزخ کی طرف. توفنی, مجھے پورا اٹھا لے, لیکن حالت کیا ہو؟ حالت اسلام ہو, حالت اسلام میں اٹھا. اور یہ حالت اسلام البتہ یہاں پہ دو معنی ہیں اور دونوں کلمے ہیں, لیکن چونکہ ہمارے ذہنوں میں مفہوم کچھ اور ہے. مطلب اسلام آئے گا تو ہمارے نزدیک کبھی ممکن ہے اسلامی شریعت ذہن میں ہو, اور اس کے مقابلے میں اسلام ایک مرتبہ ہے کمالات انسانی کا, جس کو ہم تسلیم کے نام سے یاد کرتے ہیں. تسلیم کیا ہے آغا؟ کمالات انسانی میں آخری درجہ, فنا سے پہلے مرحلہ تسلیم ہے. البتہ پہلے بھی عرض کیا تھا لیکن نہیں معلوم, شاید زندگی وفا نہ کرے اور کبھی نہ ہو, لیکن عرض کر دیتا ہوں کہ یہ جو جتنی آیات ہیں کمالات انسانی کے عنوان سے, اگر ان کا آپ مطالعہ کریں, غور کریں, تو ان درجات کو خداوند عالم نے یعنی مرتبہ مرتبہ سٹیپ بائی سٹیپ ان کمالات کو ذکر کیا ہے کہ کہاں سے شروع ہوتا ہے یہ کمال انسانی کا سفر, اور پھر کتنی منازل طے کر کے انسان قرب الہی تک پہنچتا ہے. قرب الہی کی آخری منزل ہے فنا, اور اس سے پہلی منزل کا نام کیا ہے؟ تسلیم, اور اس سے نیچے کیا ہے؟ رضا, اور اسی طرح سے مراتب پھر نیچے آتے رہتے ہیں. یا نیچے سے اگر شروع کریں تو وہی پہلا مرتبہ کیا ہے؟ اسلام, وہی ظاہری طور پہ کلمہ پڑھ لینا اور عقیدہ رکھ لینا, یہ کیا ہے؟ اسلام. اسلام کے بعد کیا ہے؟ ایمان. ایمان کے بعد کیا ہے؟ تقوی. تقوی کے بعد کیا ہے؟ صبر. صبر کے بعد کیا ہے؟ احسان. احسان کے بعد کیا ہے؟ مقام صالحین, جس طرح سے ابھی آیت میں آ رہا ہے. البتہ یہ مراتب ہیں کہ انشاءاللہ اگر فرصت ہو تو آپ خود بھی مطالعہ کریں, اگر ہمیں خدا نے توفیق دی اور سلسلہ ہوا تو انشاءاللہ ان مراتب کو ایک خوبصورت بات ہے قرآنی. توفنی مسلمن, یعنی مجھے پہلے مرحلہ تسلیم پہ پہنچا, پھر مجھے دنیا سے اٹھا. اور مرحلہ تسلیم میں کون پہنچتا ہے؟ مرحلہ تسلیم میں پہنچتا ہی وہ ہے کہ جس کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرا نہیں ہے. جس دن انسان کا یہ احساس ختم ہو جائے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, وہ کس کا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون, سب کچھ تیرا ہے, میرا کچھ بھی نہیں ہے. لہٰذا امام صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ترکت خلقا طرا فی ہواک, پوری کائنات سے دستبردار ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ میری نہیں ہے. مقام تسلیم. وَأَيْتَمْتُ الْأَوْلَادَ لَكَيْ أَرَاكَ, تیرے دیدار کے لیے میں نے اپنی اولاد کو بھی یتیم کر دیا. کیوں؟ کیونکہ یہ اولاد بھی تیری ہے, سب کچھ تیرا ہے, میرا کچھ بھی نہیں. خود جب میرا کچھ بھی نہیں ہے, میں نے اپنی ذات کو بھی حتیٰ تیرے ذات کے حوالے کر دیا. اور آخری آواز کیا تھی؟ کہا کہ جو کچھ میں نے قربان کیا ہے آپ کے لیے وہ تو میرا نہیں تھا, سب کچھ تیرا ہی تھا. وہ جب سب کچھ تیرا تھا, تیری ہی چیز تجھے دیتے ہوئے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی. اب کیا ہے؟ جب آخر میں آئے, سب کچھ مرحلہ تسلیم میں جا پہنچے, تو کیا کیا؟ سب کچھ لٹانے کے بعد, سجدہ شکر میں سر رکھنے کے بعد کیا زبان پہ نعرہ ہے؟ رضم بقضائک و تسلیماً لامرک لا معبود سواک. خود تسلیم میں پہنچ گئے امام صلی اللہ علیہ وسلم. اور جیسے ہی مرحلہ تسلیم پہ پہنچتے ہیں, خداوند عالم کی طرف سے بھی آواز آتی ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی. پس حضرت یوسف علیہ السلام دعا کیا کر رہے ہیں؟ الہ العالمین, یہ مجھے یقین ہے کہ پوری کائنات تیری طرف جا رہی ہے اور مجھے بھی آپ کے پاس آنا ہے, لیکن اگر مجھے آنا ہے خود سے بہتر کہ مرحلہ تسلیم پہ پہنچ کر آپ کی بارگاہ میں آؤں. جانا تو ہے, سب کچھ اپنے اختیار سے دے کے جاؤ. اگر ہم نے سب سے اپنے اختیار سے نہیں دیا, یہ سارا کچھ ہمارے ہاتھ سے چھن جائے گا یا نہیں؟ یقین ہے یا نہیں ہے؟ اس کا مطلب مقام عمل میں ہمیں یقین نہیں, باور نہیں ہے. جب سب کچھ چھن جائے گا, کیوں اختیار سے نہیں دیتے ہو؟ اختیار سے دو گے مقام تسلیم پہ پہنچ جاؤ گے, اور اگر اختیار سے نہیں دو گے تو لے لیا جائے گا تم سے.
اولاد جدا ہو جائے گی، مال اولاد جدا ہو جائے گی، زمین سب کچھ یہیں پہ رہ جائے گا۔ اگر اختیار کے ساتھ دے گئے مقام تسلیم پہ فائز ہو جاؤ گے، اگر نہیں دیا تو چھن جائے گا۔ وہ چھننے کے بعد یوم حسرت نہ ہو قیامت کے دن کا، اپنے ہاتھ سے دے کے چلے جاؤ۔ کیا کہا؟ توفنی مسلمن۔ اور عجیب بات آپ جا کر دیکھیں سیرت حضرت یوسف علیہ السلام میں، پورے مصر کے باسی کیا تھے؟ قحطی کے آخری سال میں سارے کے سارے حضرت یوسف علیہ السلام کے کیا تھے؟ غلام۔ چونکہ جتنا کچھ ان کے پاس پیسہ ٹکا تھا وہ دے کر انہوں نے گندم خرید لیا، اور آخری سال میں کوئی چیز نہیں تھی کہ جس کے بدلے میں وہ گندم خرید کے اپنا پیٹ پالے۔ پھر کیا کیا؟ کہا کہ ہم آپ کے غلام بنتے، آپ ہمارا پیٹ پالو۔ وہ غلام بننے کے بعد کیا کیا؟ یہ ہے جو مقام تسلیم پہ ہوتا ہے۔ کیا کیا؟ ساری ملکیت حضرت یوسف علیہ السلام کی سب کو خدا کی راہ میں آزاد کر، یہ ہے مقام تسلیم۔ وہ سب کچھ دے دیا۔ سب کچھ کیا تھا؟ کیوں دے دیا؟ کہ اس لیے کہ احساس ملکیت نہیں تھا، کہ جو کچھ ہے تو تیرا ہے، اگر یہ میرا ہے تو اسی مقام تسلیم پہ باقی رکھ، اور جب تو اٹھائے مجھے تو مقام تسلیم پہ پہنچا کر اٹھاؤ۔ لیکن یہ مقام تسلیم کہاں ہو؟ دنیا میں بھی ہو اور آخرت میں بھی ہو۔ آخرت میں بھی یہ مقام عطا کر، اور یہ تیرا ہی کمال ہے کہ تو ہی پہنچائے گا۔ اور آخری دعا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ۔ مقام صالحین کیا ہے آغا؟ عجیب بات ہے، آپ پورے قرآن کو مطالعہ کر لیں، انبیاء کے اندر جب مراتب کو تقسیم کیا جاتا ہے، پیغمبر خاتم سے ہٹ کر انبیاء کی صف میں جو برترین درجہ ہے کمالات کی دنیا میں، وہ کس کا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ انبیاء کی صف میں پیغمبر خاتم سے ہٹ کر جو درجہ کمالی انبیاء کی صف میں ہے، ان میں سب سے برترین حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ آپ پورے قرآن میں جا کر دیکھیں، جتنی تعبیریں قرآن نے استعمال کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، وہ کیا ہے؟ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، یعنی مقام صالحین پہ پہنچیں گے کب؟ آخرت میں۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ مراتب ایسے ہیں جو دنیا میں انسان طے کرتا ہے، اور کچھ مراتب ایسے ہیں جو آخرت میں طے کرتا ہے۔ مقام صالحین تک جو پیغمبر خاتم کے بعد برترین کمالات انسانی پہ فائز ہے، وہ مقام صالحین پہ پہنچنے کے لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ کب پہنچیں گے؟ آخرت میں۔ اس کا مطلب ہے دنیا میں پہنچے یا نہیں پہنچے؟ اس کلے مقام صالحین پر دنیا میں نہیں پہنچے، اسی لیے دعا کر رہے ہیں کہ آخرت میں پہنچیں گے۔ اور یہ صراحت ہے قرآن کی، جہاں جہاں پہ بھی بھائی جائیں سرچ کر لیں قرآن کے اندر، جہاں پہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس کے ساتھ خدا نے یہ مقید وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، بڑی تاکید کے ساتھ۔ وہ مقام صالحین برترین مقام ہے۔ البتہ ابھی گنجائش نہیں ہے کہ یہاں پہ تھوڑا سا رک کے اس کو کھولا جائے، چونکہ بعد سے نکل جائیں گے۔ مقام صالحین اس پہ پہنچنے کے لیے تمام انبیاء نے یہ دعا کی، اور خدا نے بھی کہا کل من الصالحین، سب صالحین میں ہے، لیکن پہنچیں گے کب؟ آخرت میں۔ لیکن پیغمبر اسلام کے لیے جب کیا تعبیر استعمال کی قرآن نے؟ قرآن کی تعبیر پیغمبر خاتم کے لیے، کہ اگر اشتباہ نہ کروں، آیت غلط نہ پڑھوں، اگر نکال سکیں تو اس میں وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، آخر میں آیت یہاں پہ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اس سے پہلے یہ ہے کہ میں کون ہوں؟ کہ خدا میرا متولی ہے، جس نے مجھ پہ کتاب نازل کی، اور کتاب نازل کرنے کے بعد وہ صالحین کا متولی ہے، یعنی میں صالحین میں سے ہوں، اور میں مولا علیہ ہوں، اور خداوند عالم میرا کیا ہے؟ متولی۔ ہاں آیت یہ ہے اِنَّا ولی، میرا ولی کون ہے؟ اللہ۔ کون سا اللہ؟ الذی نزل الکتاب، جس نے کتاب کو نازل کیا، کس پر؟ مجھ پہ۔ اور جس نے کتاب مجھ پر نازل کی ہے، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہی صالحین کا متولی۔ سوال، کتاب پیغمبر پہ کہاں پہ نازل ہوئی ہے؟ دنیا میں۔ اور متولی ان کا کون ہے دنیا میں؟ خدا۔ بس یہ کون ہے؟ صالحین میں سے۔ وہ جو دنیا میں اس کلہ صالحین پہ پہنچے وہ پیغمبر خاتم ہے، اور پیغمبر خاتم کے بعد امیر المومنین، چونکہ وہ ایک ہی نور سے خلق ہوئے ہیں، اور انہی کے نور سے پنجتن پاک ہیں۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ صالحین کون ہے آغا؟ اہل بیت علیہ السلام،
اور جب اہل بیت صالحین میں سے ہیں اسی عالم دنیا میں، حضرت یوسف علیہ السلام اپنے زمانے میں دعا کر کے جا رہے ہیں کہ الہ العالمین آخرت میں مجھے اہل بیت کے ساتھ مشہور کر۔ آغا یہ کم کمال نہیں ہے انسان کے لیے کہ خدا نے ہمیں اہل بیت کا پیرو قرار دے کر دنیا میں بھیجا ہے، افسوس یہ کہ ہم اس نعمت کی قدر نہیں کر۔ انبیاء خواہش کرتے چلے آئے کہ ہمیں آخری نبی کی امت میں سے قرار دے۔ حضرت حضرت یوسف علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، الہ العالمین مجھے صالحین کے ساتھ ملحق کر۔ صالحین کون ہے؟ کہ اہل بیت علیہ السلام۔ خود دعا کر کے جا رہے ہیں مجھے اہل بیت کے ساتھ مشہور فرما۔ اور اہل بیت کیا فرماتے ہیں؟ کہا کہ جو بھی واقعاً آغا اب حدیثیں جو ہیں ایک ایک کر کے دیکھیں، مثلا پیغمبر اسلام کے لیے کہ من احبا ہادین، یعنی یہ تعبیریں بڑی مختلف ہیں، جو ان دونوں کے ساتھ محبت کرے۔ کس کے ساتھ؟ یعنی حسنین کے ساتھ، و امہما و ابوہما اور فلاں فلاں سارے رشتے بیان کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ کانا معیا فی درجتی فی الجنہ، میں جہاں ہوں گا وہ میرے ساتھ ہوگا، لیکن شرط کیا ہے؟ کہ محبت حسین ہو۔ ہمارے پاس حسین کی محبت نہیں ہے، بلکہ محبت مال کی ہے، محبت اپنی شہرت کی ہے، محبت اپنے آپ سے، اور اس محبت کے لیے ہم امام حسین کو ذریعہ اور وسیلہ کر کے استعمال کرتے ہیں، جبکہ پیغمبر اسلام نے کہا یہ تمہارا محبوب ہونا چاہیے، نہیں ہے کہ اس کی بارگاہ میں پہنچ کے اپنی ایک لسٹ معاذ اللہ ایک جنرل سٹور سمجھ کے وہ ساری چیزیں اٹھا کے گھر چلے جاؤ۔ جنرل سٹور اپنی جگہ پہ باقی رہے، ہوتا ہے نا، بعض جنرل سٹور میں آپ جائیں بڑے بڑے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ آپ ٹوکری میں ساری چیزیں ڈال کر کیا کرتے ہیں؟ ساری چیزیں لے کر چلے جاتے ہیں۔ ہم نے ائمہ طاہرین کو معاذ اللہ آغا جنرل سٹور سمجھا ہوا ہے، وہ اس کے لیے نہیں آئے تھے، وہ آپ کو اپنے ساتھ لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچانے کے لیے آئے تھے۔ لیکن ہم نے کیا کہا؟ کہا نہیں، ہمیں آپ کے سائے میں بہشت چاہیے، ہمیں آپ کے سائے میں حور العین چاہیے، ہمیں آپ کے سائے میں اقامہ چاہیے، ہمیں آپ کے سائے میں اولاد چاہیے، ہمیں آپ کے سائے میں۔ وہ اس لیے نہیں آئے تھے۔ انشاءاللہ آئے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان میں، وہاں پہ عرض کریں گے انشاءاللہ کہ انبیاء جس کام کے لیے آتے ہیں جب وہ کام نہ لے امت تو خداوند عالم اس امام کو امت سے اٹھا لیتا ہے، یہ قانون ہے خدا کا۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، مجھے صالحین کے ساتھ ملحق کر دے۔ صالحین کون ہے؟ قائل وہ یہ دعا کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ صالحین مقام ہے کمالات انسانی کا جو عالم کمال احسان کے بعد کا درجہ ہے، ابھی اس کے بعد کی منازل باقی ہیں، اور وہ کون سی ہیں کہ وہ ایک کر کے آئے گی۔ لیکن یہاں پہ ایک جملہ معترضہ کے طور پہ آغاز کر دوں کہ یہ جتنے بھی کمالات ہیں، اسلام، ایمان، تقوی، صبر، احسان، صالحین، قرب، رضا، تسلیم، فنا، یہ سارے کے سارے مراتب کیا ہیں؟ یہ کلیہ مشکک ہیں۔ یعنی فرض کریں احسان ایک درجہ نہیں ہے، احسان کے اندر پھر درجات ہیں، صالحین کے اندر پھر درجات ہیں، فنا کے اندر پھر درجات ہیں، تسلیم کے اندر پھر درجات ہیں، اور ہر درجے میں کیا ہے؟ ہر ایک اپنی اپنی بساط کے مطابق ان درجات پہ فائز ہو۔ مثلا آپ دیکھیں 10 آدمی یا 10 آدمی 5ویں کلاس میں موجود ہیں، خب ایک 5ویں کلاس کے سب طالب علم، لیکن علم کے اعتبار سے سب برابر ہیں، سب اپنے اپنے علم کے اعتبار سے ایک دوسرے سے فوقیت رکھتے ہیں۔ بس 5ویں کلاس ایک درجہ ہے، لیکن اس ایک درجے میں بھی پھر افراد مختلف ہیں علم کے اعتبار سے۔ بس یہ درجات ہیں، ان درجات میں بھی پھر خود مراتب ہیں، ان مراتب کے اعتبار سے جس کی جتنی صلاحیت ہوگی۔ اب ساری داستان ختم ہونے کے بعد کیا ہے؟ ذالکا، یہ ذالکا اشارہ کیا ہے؟ پیچھے جتنی داستان گزری ہے، یعنی اول سے ہم نے جو شروع کیا، کہاں سے شروع ہوا؟ انی رأیت 11 کوکبا والشمس رأیتهم لی، خوب یہ سارا کیا ہوا؟ کذالک، یہ سب کچھ کیا تھا؟ من انباء الغیب، یہ سارا کیا تھا؟ یہ غیب کی داستان تھی۔ خوب اس کے بعد کیا ہے؟ نوحی ہے الیک، کون بیان کرتے ہیں؟ ہم، یعنی اگر ہم نہ ہوتے تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا۔ وما کنت لدیہم، آپ تو موجود نہیں تھے۔ آپ یہ تعبیر استعمال کر کے دیکھ لیں قرآن میں، یہی ما کنت لدیہم، کتنی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ خدا نے یہی تعبیر استعمال کی ہے۔ مثلا ما کنت لدیہم اذ یکفلون، مثلا جناب مریم کی جب بات آئی، جب کفالت کی بات آئی، آپ تو نہیں تھے،
حضرت موسیٰ کی بات آئی کہ آپ تو نہیں تھے، حضرت عیسیٰ کی بات آئی کہ آپ تو نہیں تھے۔ خوب جب وہ اقلام اور قرعہ کشی کر رہے تھے، قرعہ اندازی کر رہے تھے کہ کون جناب مریم کی کفالت کرے گے، آپ تو نہیں تھے۔ آپ یہ تعبیر استعمال کر، پورے قرآن کے اندر یہی ہے، لیکن آپ کہیں پہ بھی نہیں تھے، لیکن سب کا آپ کو علم ہے، پتہ ہے آپ کو، آپ نہیں تھے لیکن بیان ایسے کرتے جیسے اس کے اندر موجود تھے۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب یہودیوں کے سامنے آ کر پیغمبر اسلام ان کے زمانے کے حالات ذکر کرتے تھے، ایک دم مبہوت ہو جاتے، یار یہ کیسا ہے، چونکہ اس نے پڑھا نہیں ہے، اس کا کوئی استاد نہیں ہے، اور جس معاشرے میں رہا ہے وہاں پہ کوئی باسواد شخص موجود نہیں تھا، لیکن اتنی جزئیات کے ساتھ یہ آ کر ہمارے حقائق کو بیان کرتا ہے، پتہ چلتا ہے یہ وہاں پہ موجود تھا۔ خدا کیا کہتا ہے، وما کنت لدیہم، آپ اس جسم مادی میں وہاں پہ موجود نہیں تھے، ہم نے سب کچھ آپ کو خود جب آپ کو بتایا، آپ کو علم ہے، تو آپ کے نفس کو علم نہیں ہے؟ جو نفس پیغمبر ہے اس کو پتہ نہیں ہے؟ اور نفس پیغمبر کو ہر اس چیز کا علم ہے جس کو پیغمبر جانتے ہیں۔ جس طرح کے پیغمبر اسلام نے کیا صراحت کے ساتھ، مثلا انت بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، انت نفسی، نفسی کیا مطلب ہو آئے، پہلے بھی شاید عرض کیا ہو، آئے پیغمبر خاتم کی خدمت میں لوگ صحابی اور آ کر سوال کرتے ہیں پیغمبر اسلام سے کہ یا رسول اللہ آپ کے صحابیوں میں سب سے افضل کون ہے؟ اب وہ روایات کا جملہ ہے کہ پیغمبر اسلام فرمایا سلمان، یا بعضوں کے مطابق مثلا ابو ذر، البتہ یہ تردید میری طرف سے، ظاہراً سلمان کی بات ہے، کہ سلمان سب سے افضل ہیں۔ وہ پلٹ کر سائل نے کہا کہ علی کیا؟ پیغمبر نے کہا تو نے میرے صحابیوں کی بات کی ہے، میری جان کی بات نہیں کی ہے، تو نے میرے نفس کے بارے میں سوال نہیں کیا ہے، صحابیوں کے بارے میں پوچھا ہے، صحابیوں کو میں نے بتا دیا ہے، علی نفس پیغمبر ہیں۔ خوب اب یہاں پہ خوب پیغمبر کے لیے خدا تعبیر استعمال کرتا ہے وما کنت لدیہم، آپ ان کے پاس نہیں تھے اس جسم عنصری میں، اس جسم مادی میں، لیکن وہ اس کا جو جانشین ہے، خلیفہ ہے، وسیع ہے، نفس پیغمبر ہے، وہ کیا کہتا ہے کنت مع الانبیاء سرا ومع الرسول جہرا، میں تھا، وہ ایک اس کا جو نفس پیغمبر ہے وہ کہہ رہا ہے میں تھا، اور خود پیغمبر کو خدا کہہ رہا ہے کہ آپ نہیں تھے۔ کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کے دو شعبے ہیں، جس میں مادی مراد ہو بھلے وہ آج سے 1400 سال پہلے، لیکن ایک روحانی حقیقت ہے، نورانی حقیقت ہے، وہ نورانی حقیقت کہاں ہے؟ ہو کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، پس نورانی اعتبار سے ہمیشہ تھے اور ہر نبی کے ساتھ تھے، پیغمبر بھی تھے، امیر المومنین بھی تھے، لہذا جب امیر المومنین کہتے ہیں کہ کنت مع الانبیاء، اس سے مراد وہ خلقت نورانی ہے، اور جب کہا جاتا وما کنت لدیہم، اس سے مراد کیا ہے؟ یہ جسم عنصری اور مادی ہے۔ خوب آپ نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود آپ حالات کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ سامنے والا کہا یہ تو عجیب بات ہے، یہ گھر کا بھیدی ہے، اور ساری باتیں اس طرح سے بتاتا ہے گویا اس کے سامنے سارا کچھ رونما ہوا ہے۔ لہذا خدا کیا کہتا ہے، یہ ساری داستان آپ تو وہاں پہ نہیں تھے، لیکن بیان آپ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ لوگوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ آپ وہاں پہ موجود تھے۔ نوحی الیک وما کنت علیہم، آپ ان کے سامنے اس وقت نہیں تھے، کب؟ اذ اجمعوا امرہم، جب سب نے یہ سازش کی، برادران یوسف نے، کیا وہم یمکرون، جبکہ وہ مکر اور ہیلے سے کام لینا چاہ رہے تھے اور یوسف کو کنویں میں ڈالنا چاہ رہے تھے۔ آپ اس وقت جس میں عنصری کے ساتھ نہیں تھے، ہم نے آپ کو بتایا، اور آپ نے اس طرح سے آگے جا کر بیان کیا کہ لوگوں کو یقین ہو گیا جیسے پیغمبر دیکھ رہے تھے اور جس طرح سے یوسف کو کنویں میں گرا رہے تھے۔ یعنی جب وہ مکر اور ہیلا اور فریب کی وہ چال چل رہے تھے تو اس طرح سے ہم نے آپ کو بتایا کہ گویا وہاں پہ موجود تھے۔ اور یہ ساری تعبیریں اس لیے ہیں کہ آپ جس میں مادی اور عنصری کے ساتھ وہاں پہ نہیں تھے، نوحی الیک، ہم آپ کے لیے اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ گویا آپ وہاں پہ موجود تھے۔ بعد میں ایک قانون، وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، یہ قانون ہے کہ پیغمبر حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف اور رحیم۔ رؤوف اور رحیم کس کی صفت ہے؟ اللہ کی۔ خوب یہاں پہ کس کے لیے استعمال ہو رہی ہے؟ پیغمبر اسلام کے لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ آگا یہ صفات ایسی ہیں کہ جن کا مظہر تام پیغمبر خاتم ہے۔ وہ پیغمبر کیا ہے؟ حریص علیکم، حریص کیوں ہے؟ وہ پیغمبر چاہتے ہیں کہ تم بھی ہدایت کی منزل پہ آ جاؤ، اور اس بشریت کی ہدایت کے لیے اتنا حریص ہے کہ اپنی ذات کو خطرے میں ڈال کر ان کو مقام ہدایت تک پہنچانا چاہتا ہے۔ آپ دیکھ لیں پیغمبر کی قرآن کی تعبیر، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے مشقت میں ڈالنے کے لیے تو قرآن نازل نہیں کیا تھا کہ آپ اپنا سکون تباہ کر دو۔
ہو، اور بعض صابروں کے مطابق لعلک باخع نفسک اللہ یکونوا مؤمنین، آپ اپنے آپ کو قتل کر ڈالو گے کہ یہ مومن نہیں ہو رہے ہیں، ایمان پہ نہیں آ رہے ہیں، ایمان نہیں لاتے ہیں. اس حد تک آپ کو ان کے ایمان کی فکر ہے. یہاں پہ کیا ہے، وما اکثر بیان کر دوں کہ اکثریت ایسی جو ایمان نہیں لائیں گے. ولو حرس، اگرچہ آپ حریص ہیں کہ یہ مومن ہوں، لیکن یہ بدبخت اکثریت کیا ہے، اکثرہم لا یعقلون، اکثرہم لا یؤمنون، اکثرہم یجہلون، اکثرہم لا یعقلون. اکثریت ایسے ہے. آپ حریص بھی ہوں تب بھی یہ اس منزل پہ نہیں آنے والے ہیں جس کا آپ کو احساس ہے. اور اس کا نمونہ آخری عرض کر دوں اور آج کی بات یہاں پہ اختتام پذیر کرتے ہیں، وہ یہ پہلے بھی عرض کیا تھا، صرف یاد آوری کے لیے. ممکن ہے وہ بعض دروسوں جو کوئی اور نہ سنتا ہو، یہ یہی سن رہا ہو. امام حسین علیہ السلام نے عصر عاشور میں جب دیکھا کہ شمر لعین، یہ شقی ترین کائنات کا فرد امام حسین علیہ السلام کے سینے پہ ہے، امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ پانی لے کے آؤ. علماء نے ذکر کیا، کہا کہ آخری وقت اور ایسے لئیم اور لعین انسان سے پانی کا مطالبہ کرنا یہ ساحت قدس امام حسین علیہ السلام سے بعید ہے. کیوں کیا؟ اور پھر سید ابن طاؤس نے پہلے آ کر اس حقیقت سے پردہ اٹھایا. سید ابن طاؤس فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ اس لیے کیا تھا کہ امام اپنی امت کے لیے باپ سے زیادہ شفیق اور مہربان ہوتا ہے، اور امام یہ چاہتے تھے کہ اگر یہ بدبخت چلا جائے گا، زخم مجھے اتنے لگ چکے ہیں کہ میں اللہ کی ملاقات پہ فائز ہو جاؤں گا، دنیا سے چلا جاؤں گا، اور یہ ڈائریکٹ میرے قتل میں شریک نہ ہو، پانی کے بہانے یہ چلا جائے، کل کو اگر اس کو توفیق ہو توبہ کر کے یہ اللہ کے راستے پہ آ جائے. آغا کس کے اندر یہ دم ہے؟ یہ ہے وما اکثر الناس ولو حرس، اگرچہ آپ حریص ہیں کہ یہ ہدایت پا جائیں، لیکن یہ ہدایت پانے کے لیے آمادہ نہیں. یہ کیفیت امام حسین میں بھی تھی. یہ امام حسین میں جو کیفیت ہے یہ کہاں سے پائی ہے؟ اپنے نانا سے ارث میں پائی ہے. سارے امام ایسے ہی تھے، سارے انبیاء ایسے تھے، پیغمبر خاتم بھی ایسے تھے. البتہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہر ایک کا مرتبہ اپنی جہت سے محفوظ ہے. اب یہاں سے خطاب پلٹ جاتا ہے کہ یہ ساری داستان ہم نے بیان کی، اور ساری داستان کے اندر ہدایت کا پیغام تھا. خوب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ جتنا خون جگر پیا، کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ کتنے لوگ ایمان لائے، کون سعادت کی اس پہ آیا، جو آنا چاہتا تھا وہ آ گیا. یہ ساری داستان کس لیے ذکر کی ہے؟ خوب آپ کی بھی وہی ذمہ داری ہے جو جناب یوسف نے سفر طے کی، آپ کو بھی وہی طے کرنا ہے. لیکن یہ یاد رکھ لو، پہلے سے اعلان کر دوں، وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اکثریت ایمان پہ نہیں آئے گی. البتہ ممکن ہے دائرہ اسلام میں آ جائیں، خود درجہ ایمان پہ نہیں آئے گی. چبر سے کہ درجہ تقوی اور صبر اور احسان اور صالحین اور ان مراتب کے وہ بعد کی منازل، وہ ابتدائی مراتب میں بھی اکثریت آنے والی نہیں ہے. وہ اکثریت کیا ہے؟ اکثریت جنت کے پجاری جنت میں آ جائیں گے، لیکن ان مراتب کو طے کرنے کے لیے کم ترین افراد ہیں. وہ سلسلہ کلام جاری کہ انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے. والحمدللہ رب العالمین.